السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. سر صاحب، حسب معمول پاکستانی سیاست اور پاکستانی سیاست کے اندر جاری کشمکش، کوئی انٹرنیشنل افیئرس میں نہیں بات ہو سکتی. آپ نے کل سیریا کے ایشو پر سیر حاصل بات کیا، وہ جیسے ڈیولپ ہوتا ہے وہاں بشار کے بعد بشیر صاحب کے حوالے کر دیے گئے بری حکومت. تو جیسے ڈیولپمنٹس ہوں گی، رچ ہوں گی کچھ، تو پھر ظاہر ہے ہم آپ سے گائیڈنس لیں گے. بیک ٹو عمران خان، بیک ٹو عمران خان. بلکہ عمران خان صاحب نے جو بیک بجائی ہے اپنے لیڈرشپ کی، انہوں نے کہا میں عدم اعتماد نہیں کر رہا، لیکن یہ آپ کیا ایسے لگ رہا ہے جیسے سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے. اس پہ میں نے آپ کا تجزیہ لینا ہے، کیونکہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ مذاکرات کی ایک نیا چلائی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، لیکن اب جیسے ہی عمران خان صاحب کی طرف سے کل میڈیا سے گفتگو کی گئی ہے ڈیالہ جیل میں، اس کے بعد سے جیسے سارے پی ٹی آئی رہنما جو ہیں وہ یو ٹرن لے رہے ہیں. وہ یو ٹرن تو چلو اپنی جگہ پر بہت اہم ہے، لیکن جو عرصے سے رکی ہوئی ایف آئی آر تھی، جس کے لیے باقاعدہ عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی تھی 26 نومبر کی شہادتوں پہ، ہلاکتوں پہ، 17 دن کے بعد جا کے ایک کرمنل کمپلینٹ لانچ کی جاتی ہے جوڈیشل میجسٹریٹ کے روبرو کوہسار. اور یہ بیرسٹر گوہر علی خان ورسز 7 to 8 رسپونڈنٹس ہیں، اور جو 8واں ہے وہ ہے ان نون کلپریٹس. باقی سب تو شہباز شریف صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب ہیں، آئی جی اسلام آباد اینڈ ادرس. اب سوشل میڈیا کے اوپر اس کمپلینٹ کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب پوچھ نہ کرتے تو یہ بھی سامنے نہ آتی ہے جو اتنی چارج شیٹ ہے. اور اس چارج شیٹ میں جو ہلاکتوں کی تعداد وہ 12 بتائی گئی ہے، 38 زخمی بتائے گئے ہیں، اور 139 لاپتہ بتائے گئے ہیں. اچھا، لاپتہ کے حوالے سے بھی پہلے بہت بڑے دعوے تھے. لطیف کوسہ صاحب نے تو 200 سے اوپر تعداد ہلاکتوں کی بتائی تھی، شہادتوں کی، اور یہاں 12 ہلاکتیں، اور یہ وہی لکھ رہے ہیں. تو صرف سب یہ سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا ایف آئی آر درج ہوگی اس کمپلینٹ کے بعد، اور پھر معاملہ آگے بڑھے گا، کس طرح سے بڑھے؟ 17 دن کے بعد جا کے انہوں نے یہ اپلیکیشن دی ہے. اور میرا خیال ہے یہ اپلیکیشن وہ پہلی دفعہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے کچھ عرصے کے بعد جی. تو خان صاحب نے دیا، ان کو سارے سیدھے ہو گئے، لائن پہ آ گئے ہیں. حالانکہ ان کا دل نہیں مانتا تھا کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور جھڑپیں نہیں کرنی. اس لیے آپ نے دیکھا اس کے اندر ادھر کوئی اشارہ ہی نہیں ہے، صرف سارے اشارے جو ہیں وہ حکومت کی طرف ہیں، اور پھر جو نامعلوم لکھ کے اور اپنے آپ کو فارغ کر لیے. یہ سب سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے تھوڑا سا گریز کیا ادھر جانے سے جہاں پر جلتے ہیں. کیوں؟ نہیں، اچھا کیا ہے، اچھا کیا بیکاز یہی تو ایشو ہے. خان کہتا ہے کہ ان کا نام لیں، پارٹی کہتی ہے نہیں بہت ہو گیا ہے، آپ نے ان کا نام لے لے کے ہمیں اس موڑ پہ کھڑا کر دیا ہے. نام ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، مایوسی ہو چکی ہے، پارٹی کے اندر پھوٹ پڑ گئی ہے، اور لوگ گرفتاریاں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ لانگ مارچز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور آپ نے ایک کروائی اور اس کے بعد بھی اب پھر ہمیں لاشیں ملنی. ہمارا یہ خیال تھا کہ لاشوں کے ساتھ ہمارا کام چل جائے گا، وہ تو الٹے گلے پڑ گئی ہیں. وہ لاشیں جس کے ساتھ ہمارا کام کیا گیا ہے ویسے ہی گڑبڑ ہو گئی ہے بہت. تو کوئی فائدہ نہیں ہوا آپ کی اسٹریٹجی. اور اب جب بھی ہم آپ کو یہ کہتے رہے ہیں کہ جی یہ اسٹریٹجی نہیں چلے گی، آپ آگے سے ہمیشہ ایک ہی لفظ کہتے ہیں، نہیں یہ ماسٹر اسٹروک ہے. یہی ہے نا ماسٹر اسٹروک. بڑی گیم کھیل رہے ہیں، بڑی گیم کھیل رہے ہیں. وہ بڑی گیم کھیلتے کھیلتے اب چھوٹی گیم سے بھی محروم ہو گئے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ایسے لگتا ہے کہ کل سارا دن بیچارے بیٹھے رہے ہیں، اور بیٹھ کے کوسہ صاحب نے یہ بنایا کچھ. اس میں کوئی بھی پکی بات کچھ بھی نہیں ہے، جیسے ہے کہ ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم ثبوت جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے اویلیبل ہوں گے ہم آپ کو. اچھا، اب یہ ہے کہ کم از کم اس میں 12 لوگوں کی شہادت کی بات کر رہے ہیں. جی، آئی ڈی کارڈ نمبرز نہیں ہیں، وہ آئی ڈی کارڈ نمبر نہیں ہے، ان کے ایڈریسز نمبر نہیں ہے، ان کا کچھ پتہ نہیں کون ہے کون نہیں ہے. بس سو اینڈ سو سن آف سو اینڈ سو، ایسے لگتا ہے کہ وہیں بیٹھ کے کر لیا ہے. کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس کی کہ کوئی ایسے لوگ ہیں بھی کہ نہیں، اور یہ کون ہے کہاں سے اینڈ سو آن. اور جو اگلا ہے جو مسنگ ورکرز ہے اس کا تو اس سے بھی برا حال ہے. وہ 139 ہے، وہاں بھی کوئی آئی ڈی کارڈ نمبر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، ایڈریس نہیں ہے اینڈ سو آن. تو کیسے ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ مسنگ ہیں؟ اگر یہ پتہ ہے کہ یہ لوگ مسنگ ہیں تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے آئی ڈی کارڈ نمبرز کیا ہیں کیا نہیں ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یو نو سو اینڈ سو از مسنگ بٹ یو ڈونٹ نو اس کا اگلا پچھلا نہیں آپ جانتے. تو مطلب ہے یہ راتوں رات بیٹھ کے یہ بنایا گیا ہے، کسی طریقے کے ساتھ کچھ نہ کچھ بنا کے اور پیش کیا جائے. اور اتنے ڈیلے سے یہ، اور وہ پتہ ہے کہ ڈیلے اب اتنی ہوگی اب ایف آئی آر نہیں کٹے گی. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کٹتی ہے ود ان دا فرسٹ 24 آورز یا 12 آورز اور وٹ ایور. اچھا، فرسٹ انفارمیشن ہوتی ہے نا، جی اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ ایکوریٹ ہو. اور عام طور پہ فرسٹ انفارمیشن میں نامعلوم لوگوں کا بھی نام نہیں آتا، نامعلوم لوگوں نے یہ اٹیک کیا، ٹیررسٹ کیا، یہ کیا. تو اس دفعہ تو وہ بھی نہیں ہوا. تو اس لیے پھر اب اتنے دن کے بعد تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایف آئی آر کٹوانے جائیں اور پولیس ایف آئی آر نہیں کاٹتی
فار ون ریزن اور another. تو پھر آپ عدالت کو سے رابطہ کرتے ہیں, عدالت کو کہتے ہیں پولیس کو آپ آرڈر کریں گے یہ FIR کاٹے. تو یہ سیدھے اب عدالت کے پاس گئے کہ ان کو پتہ ہے کہ پولیس نے تو نہیں کاٹنی ہے FIR. اچھا, اب عدالت کیا ان سے کیا کہے گی عدالت, وی ڈونٹ نو کہ کیا وہ پولیس کو کہے گی FIR کاٹیں یا ان کو کہے گی کہ اور ڈیٹیل لے کے آئیں. اور اگر ان کو کہا گیا کہ ڈیٹیل لے کے آئیں تو ان کے پاس ڈیٹیل نہیں ہے. اسی لیے تو یہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ کچھ شاید اور کوئی باتیں نکل آئیں اس سے. تو میں سمجھتا ہوں دس از اے مطلب یہ وہ والی بات نہیں ہے دیر آیا درست آیا والی بات نہیں ہے. اچھا, یہ مطلب دیر سے آیا ہے اور یہ مجبوری کے تحت کوئی خان صاحب نے ہارڈ لائن لی ہوئی ہے کہ بھئی آپ لوگ تو بالکل لیٹ گئے ہیں. اب تو آپ کہتے ہیں کہ نہ FIR کٹوائی آپ نے, اور آپ کا فگر بھی جو ہے کوئی کہتا ہے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مسنگ ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں ڈیڈ باڈیز ہیں, اور ادھر سے آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ 10-12 ہی ہیں اور وہ بھی آپ پورے ڈیٹیل نہیں. تو یہ مطلب ہے اس قسم کے سچویشن میں انہوں نے یہ کیا ہے. بٹ یہ میرا جو پوائنٹ ہے نا اباؤٹ دا PTI, وہ پروو ہوتا ہے ایوری ڈے. میں کہتا ہوں یہ پارٹی نہیں ہے, یہ پارٹی جیسے بیہیو کرتی ہے نا, جس کی سیکرٹیریٹ ہوتی ہے, آرڈرز آتے ہیں, ایک لائن آف کمانڈ ہوتی ہے, ذمہ داری ہوتی ہے. یہاں ہے ہی کوئی نہیں. یہاں جتنے لیڈرز ہیں اتنی لائنز آف کمانڈ ہیں, کوئی ایک بات کر رہا ہے کوئی دوسری بات کر رہا ہے. اب سلمان راجہ کے اوپر بڑی کرٹیسزم آ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی آپ نے یہ کیوں کہہ دیا 8 ہیں یا 10 ہیں یا 12 ہیں, آپ کو کیا پتا تھا کیا نہیں پتا تھا, کیسے آپ نے یہ کہا. اینڈ ادھر وہ کھوسا صاحب جو ہے وہ 400 سے گرتے یہی پٹیشن انہوں نے ڈرافٹ کی اور ان کی ٹیم نے ڈرافٹ کی, اور ادھر یہ وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ جی 12 سے زیادہ. سو مطلب ہے کہ اٹس سیڈ کہ خان صاحب جو ہیں وہ ان کو پہلے تو میرا خیال ہے پوری پکچر نہیں پتہ چلتی. جو جاتا ہے وہ اپنے اینگل سے ان کو اپنی پکچر. اب کھوسا صاحب جائیں گے تو اپنے اینگل سے بات کریں گے, اب بشرا بی بی جاتی ہیں وہ اپنے اینگل سے بات کرتی ہیں, گنڈا پور صاحب جاتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میں نے تو اسٹیبلشمنٹ سے بھی آگے بات کرنی ہے, یہ بھی کرنا ہے, چیف منسٹری بھی رکھنی ہے, وہ اپنے اینگل سے بات کرتے ہیں. تو اور وہ وکیل لوگ جو ہیں وہ زیادہ سیاسی طور پہ دے آر ناٹ ویری شارپ, تو وہ ایک لیگل فریم ورک کے اندر سب چیزیں دیکھتے ہیں. تو اس قسم کی چیز ہو رہی ہے نا. آئی تھنک خان صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ باہر صورتحال کیا ہے, اسی لیے وہ کالیں دے رہے ہیں, اور ان کا خیال ہے عوام پھر اٹھے گی پھر آئے گی. پہلے یہ سول ڈسوبیڈینس کی کال دی انہوں نے اور کوئی رسپانس نہیں ملا. میرا خیال ہے سارے پارٹی لوگوں نے جا کے کہا یہ نہیں چلے گا, اور یار اس کو چلانا نہیں چاہیے, یہ ہمارے خلاف جائے گا. اس کا بلو بیک ایفیکٹ جو ہوتا ہے کہ جی لوگ کہیں گے کہ ملک کے خلاف ہی آپ تو گورنمنٹ کے خلاف بات کریں, ملک کے خلاف. تو ملک اگر بینکرپٹ ہو جاتا ہے یا ڈیفالٹ کی طرف آ جاتا ہے کیونکہ ریمیٹنسز نہیں آ رہے تو مسئلہ بن جائے گا. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. آئی تھنک ابھی PTI کو بڑا راستہ, طویل راستہ جو ہے نا وہ کور کرنا ہے, اور جسے کہتے ہیں نا ایک لیڈرشپ جو ہے وہ اگر بن جائے اور ایک کوہیرنٹ پارٹی کے طور پہ یہ آگے بڑھیں تو شاید ان کو کامیابی ہو. مگر ابھی جس طریقے سے یہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں اٹس ناٹ ویری انسپائرنگ. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن سٹ صاحب عمران خان صاحب تو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ نے مقدمہ 26 نومبر کا اس انداز میں پیش نہیں کیا پارلیمنٹ کے فورم پہ بھی, اور سول نافرمانی کی تحریک سے اس کی کال سے بھی پیچھے ہٹنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. ایون کہ شیخ وقاص اکرم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو 15 دسمبر کو شہداء کانفرنس پشاور میں ہونے جا رہی ہے اس میں باقاعدہ یہ فیصلہ کیا جائے گا, اور پہلے مرحلے میں 15 سے 20% ریمیٹنسز کو روکنے کا کہا جائے گا اوورسیز پاکستانیز کو. مین وائل انگیجمنٹ ہم نہیں دیکھ رہے کسی بھی لیول کی کہ گورنمنٹ مذاکرات کے حوالے سے کر سکے, بلکہ وہ تو ٹونٹ کر رہے ہیں, طنز کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ آخر کار آپ آئے نا گھٹنوں کے اوپر اور آپ اب مذاکرات کا ترلا کر رہے ہیں جو کبھی مان نہیں رہے تھے. عمران خان کسی اور ڈائریکشن میں جا رہے ہیں لیکن باہر کی لیڈرشپ کسی اور ڈائریکشن میں جا رہی ہے. تو 15 یا 16 تک کسی نہ کسی نے کوئی نہ کوئی فیصلہ تو کرنا ہے نا. ہاں نہیں, کوئی نہیں فیصلہ ہونا, سیریسلی کچھ بھی نہیں ہونا. کوئی دیکھیے ایک طرف خان صاحب نے ان کو کہا کہ بات چیت کریں, ٹیم بھی بنا دی. خان صاحب نہیں بنائی نا ٹیم جی, تو پھر وہ ٹیم اب کرے کیا؟ اگر آگے سے کوئی تیار نہیں ہے ان سے بات کرنے کے لیے تو وہ ٹیم کیا بات کرے گی؟ دوسری بات کہ ٹیم کو کہہ دیا کہ یہ باتیں کرنی ہیں آپ نے, اور وہ کنڈیشنز لگا دی ہیں. اب وہ انکنڈیشنل بات ہوتی تو پھر بھی تھا, مگر یہاں تو کنڈیشنز لگا دی ہیں, تو کنڈیشنز جو ہیں وہ تو ان ایکسیپٹیبل ہیں. اچھا, پھر اس کو چینج کر کے اب نئی کنڈیشنز ہیں کہ جی 2 کنڈیشنز ہیں ہماری بات چیت کرنے کے لیے. ایک یہ کہ جی آپ لوگوں کو چھوڑیں جن کو آپ نے گرفتار کیا ہوا ہے, اور جوڈیشل کمیشن بنائے. یہ باتیں آپ پہنچ کے وہاں کریں نا, یہ نہیں کہ پہلے کریں کہ یہ مانے اور ہم بات کریں. تو پھر بات کیا کرنی ہے آپ نے؟ تو پھر آپ نے کیا بات کرنی ہے؟ اگر یہ پہلے ہی منوا لینا ہے تو پھر آگے بات کیا کرنی ہے؟ اسی کو تو آپ نے بات کر کے منوانا ہے ان سے, ٹائم فریم بنانا ہے, لاجسٹکس کرنی ہے, یہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا, یہی تو ڈائلاگ ہونی ہے. یہ ڈائلاگ تو نہیں ہونی کہ خان صاحب کو
فوراً کے کیسز ختم کر کے پرائم منسٹر بنا دیا جائے. یہ تو بات چیت نہیں ہونی نا. آپ چاہیں مگر وہ دوسری طرف تو یہ ایسی سوچ بھی نہیں ہے. وہ تو 4 سال ڈٹ کے بیٹھے ہیں. اچھا ایک بڑی جوہری تبدیلی معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹنے کو, ایک بڑی جوہری تبدیلی آئی رویوں میں. شبلی فراز صاحب کو ہم نے بیرسٹر گوہر کو اسمبلی کے فورم پر یہ کہتے ہوئے سنا, آئیں آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم اس ایوان کے ذریعے انصاف لیں گے. یعنی سب کچھ پارلیمنٹ کے ذریعے کرنے کا اعادہ کیا گیا کہ پارلیمنٹ کے تھرو ہوگا. لیکن جیسے ہی کل عمران خان صاحب سے ڈیالہ میں بات چیت ہوتی ہے, ملاقات ہوتی ہے یا میڈیا سے گفتگو ہوتی ہے, اس کے بعد اسد کیسر صاحب, علی ظفر صاحب اور حامد رضا صاحب یو ٹرن لیتے دکھائی دیے. تو ہم ان کو لہجے سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے سنا. ہاں سنا دیں, ایڈ کریں. اسد کیسر صاحب, علی ظفر صاحب, حامد رضا صاحب. امپریشن یہ جا رہا ہے جس طرح ہم کوئی درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ آ کے پی ٹی آئی کے ساتھ آ کے مذاکرات کریں, اور میری عمران خان